السلام علیکم۔ پچھلے چند پروگرام سے ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور فوکس کر رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں یا بچے ہیں وہ اس سیاسی چپکلش میں ان کے ساتھ وہ سختی والا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج اس حوالے سے ایک مثبت پیش رفت یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی رہائی آج عمل میں آئی ہے، اور بشریٰ بی بی کے علاوہ اور خواتین بھی ہیں۔ عمران خان کی بہنیں ہیں، لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اور شاید اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں، مجھے سب کا معلوم نہیں ہے کون سے ان کے ورکرز ہیں۔ تو پاکستانی سیاست میں عام طور پر ماضی کے اندر، ماضی قریب کے اندر نہیں، ماضی بعید کے اندر یہ ایک روایت ہوتی تھی کہ یہ سیاسی معاملات کے اندر گھروں کے اندر تک نہیں پہنچا جاتا تھا کہ خاتون کو، بیوی کو اٹھا لیا، بچے کو اٹھا لیا، بہن کو اٹھا لیا۔ لیکن یہ پچھلے چند سالوں میں یہ نیا رواج شروع ہوا۔ پہلے مریم نواز اس کا نشانہ بنی، آصف علی زرداری کی بہن اس کا نشانہ بنی، شہباز شریف کی صاحبزادیوں کو نوٹس نیب سے بھیجے گئے، وہ گرفتاری سے اس سٹیج پر آنے سے بچ گئیں، لیکن یہ وہ معاملات تھے جو پہلے نہیں ہوتے تھے۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر 25 کلو ہیروئن ڈال دی۔ تو ہر نیا دور اس کے بعد جو آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ بدتر آتا ہے، بہتر نہیں آتا، اس سے زیادہ بدتر آتا ہے۔ پچھلے دور میں اگر 100 چوروں والے، ڈاکوؤں والے کام کیے تھے تو اس سے اگلے والے میں اس سے 10 گنا سے ضرب دے کر پھر وہ اتنے برے کام کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے اگر گریز کر لیں تو پاکستان کو مہذب طریقے سے ہم آگے چلا سکتے ہیں۔ عورتوں کی بھی عزت رہنے دیں، بچوں کی بھی حفاظت رہنے دیں۔ کیوں یہ ٹارچر جو ہے ہم فیملیز کے اوپر انفلکٹ کرتے ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے؟ سیاسی مخاصمت کے اندر اپنے مخالف کو جیلوں میں ڈالنا وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کافی عام ہے، وہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک کی حکومت آتی ہے تو وہ دوسرے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتا ہے کہ میرے لیے چیلنج نہ رہے، لیکن گھر کی عورت اور بچے، اس کی اوپر حفاظت بھی اور عزت بھی برقرار رہنی چاہیے۔ لیکن ساتھ تاثر یہ جا رہا ہے، اور وہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ فیصل واڈا نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دے کر اس بحث کا آغاز کیا کہ ایک ڈیل کے نتیجے میں بشریٰ بی بی کی رہائی عمل میں آ جائے گی۔ یہ ایک دو روز پہلے سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، آج بشریٰ بی بی کی رہائی ہو بھی گئی۔ تو کیا کوئی ڈیل ہے، ایسا ارینجمنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا؟ عمران خان کو وکلا سے ملنے کی اجازت بھی مل گئی، کیونکہ اس آئینی ترمیم سے پہلے حکومت نے پوری کوشش کی تھی کہ عمران خان قید تنہائی میں رہیں، ان کے وکیل یا ان کے پارٹی کے لوگ ان سے انٹریکٹ نہ کر سکیں۔ اس کا شاید ایک انڈائریکٹ فائدہ یہ تھا کہ عمران کے نیچے ان کی پارٹی ڈائریکشن لیس ہوتی ہے، وہ اپنے پولیٹیکل ڈیسیژن بھی لینے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ یہ اچھا پہلو کہہ لیں یا منفی پہلو کہہ لیں، لیکن اسی ایک شخص کے نیچے وہ فیصلہ سازی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ شخص منظر سے ہٹتا ہے تو پارٹی اس کے نیچے یہ طے نہیں کر پاتی کہ ہم پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھ کر کون سا فیصلہ کریں، کیا اس جو آئینی کمیٹی ہے اس کا حصہ ہوں یا نہیں، مولانا فضل الرحمان سے جو چیزیں طے کی ہیں اس کو انڈورس کریں یا نہیں، یا ان کی کھلی مخالفت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ وہ یہاں تک کرنے سے فیصلہ گریز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر عمران خان سے جو ملاقات کی پابندی تھی، کسی حد تک میں کہوں گا کہ حکومت کو اس کا فائدہ ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بالکل بے یار و مددگار رائٹ اور لیفٹ دیکھتی رہی ہے کہ کیا کرنا ہے، ان ترامیم کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے، پورے پروسیس کا حصہ بھی بنے، ایون سینٹ اور قومی اسمبلی میں ووٹ بھی ڈال دیے، اور پھر چیف جسٹس کی تعیناتی کے وقت کہا کہ نہیں، ہم اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس وقت انہیں لگا کہ سوشل میڈیا سے انہیں بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ دوسرا عمران خان کا ایشو ہے، کیا بشریٰ بی بی کی رہائی اگر عمل میں آئی ہے تو اس کا فائدہ عمران خان کی رہائی کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے؟ اس کے اوپر ایک تاثر یہ ہے کہ نہیں، عمران خان ایٹ لیسٹ اگلا 1 سال جیل میں گزاریں گے۔ سینیٹر صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ یہ جو ڈیل والا تاثر ہے، پہلے تو اسی کی وضاحت فرما دیں کہ کہیں کوئی انٹریکشن ہوا بیہائنڈ دا سین، ایسی کوشش ہوئی کہ کچھ ٹیمپریچرز نیچے لائے جائیں، کوئی ورکنگ ریلیشن شپ امپروو کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں ندیم صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاؤں گا، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ عورت، گھر کی عورت کی بات کرتے ہیں اور سب کی، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن فار دا سیک آف ڈیفینیشنز، گھر کی عورت اور پولیٹیشنز کے درمیان میں فرق ہے۔ گھر کی عورت وہ ہوتی ہے جو پولیٹکس میں حصہ نہیں لیتی، جو باہر آ کے کنٹیسٹ نہیں کرتی، جو کمپین نہیں کرتی، جو پبلک آفس نہیں ہولڈ کرتی، جو اپنی پارٹی کی پوزیشن ہولڈ نہیں کرتی۔ آپ یہ اگر وہ گھر کی آرگومنٹ عورت لیں ہے۔ گے تو میں آپ کو پھر آرگیو کروں گا کہ بشریٰ بی بی کے متعلق یہ سن تاثر تھا کہ لیں، پنجاب سن لیں، حکومت میں سن لیں، بزدار کی سن لیں۔ موجودگی سر، بشریٰ بی بی کے سر، فیصلے کی سر، وجہ سے سر، سر، میں اس کے اوپر آپ کو سر، 150 سر، اور مثالیں دے سر، دوں گا کہ فرح یا ان میں جمیل سے گجر کا کیا رول تھا، لیکن اس کو چھوڑ دیں، بشریٰ بی بی کی رہائی پہ آ جائیں۔ وٹ ایور اٹ از، وہ ایک تاثر ہے، تاثر نہیں ہے، وہ ایک تاثر ہے۔ اس کے دیکھیں، اس کے وہ تاثر ہے، وہ ڈائریکٹلی، وہ انڈائریکٹلی کچھ نہیں ہے، وہ انڈائریکٹلی اس کے تھرو، اس کے تھرو، اس کے تھرو، میں اعزاز صاحب کے تھرو، آپ کے تھرو جا کے اگر آپ اصرار کریں گے تو میں آپ کو کہوں گا کہ بی بی کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کی وجہ سے بزدار چیف منسٹر پنجاب تھا، اور میں اس کو کسی شک کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا۔ میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا، لیکن وہ اس چیز کو میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا، ہاں یہ ضرور بات ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔
ٹھیک ہے, یہ میں ضرور کہوں گا. اب آ جاتی ہے ڈیل کی. دیکھیں سمپل سی بات یہ, اگر میں ڈیل کرنے والا, یہ یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, یا بندہ اصول پہ کھڑا ہوتا ہے یا بندہ ڈیل کرتا ہے, یہ شروع سے اس کی نیچر میں ہوتا ہے. اگر میں ڈیل کرنے والا بندہ ہوتا ہوں نا تو پہلے 6 مہینوں میں ڈیل کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں پہلے 6 مہینوں میں اپنے اگلے فیوچر کے بارے میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں کہ کیا ہے, اور میں اسی وقت وہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں جا کے جیل کے اندر سے جا کے میں لوگوں کو للکاروں گا نہیں. آپ نے اس سے پہلے کسی ایسے پولیٹیشین کو دیکھا ہے کہ جو جیل کے اندر جا کے اور اس نے ڈیل کی ہو, وہ باہر نکل رہا اور جیل کے اندر سے للکار رہا ہو, سسٹم کو پورے کو للکار رہا ہو؟ نہیں کیا. آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. تو اگر ڈیل کرنی ہوتی, وہ آج سے سال پہلے ڈیل کر چکے ہوتے ہیں. اگر ڈیل کرنی ہوتی, ان لوگوں نے کیا کہا تھا ڈیل کے لیے, جو لفظ سننے میں آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے عام بات کی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ آپ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں, کچھ نہ بولیں, آپ کو ہم نکال دیں گے, لندن چلے جائیں, ہم آپ کو نکال دیں گے, خاموش ہے. اس نے کہا میں 3 سال کی بات کرتا ہوں, میں 3 سیکنڈ خاموش نہیں رہوں گا. ڈیل کرنے والا یہ بات نہیں کرتا. ڈیل کرنے والے کی, عمران خان کی فطرت نہیں کہ وہ ڈیل کرے. اگر اس نے ڈیل کرنا ہوتا, وہ کبھی اس پوزیشن پہ آتا ہی نہ. اگر اس نے ڈیل کرنا ہوتا, اس کے پاس مشرف کے زمانے میں کوئی 26 سیٹیں ہوتی ہیں. اگر وہ ڈیل کرنے والا بندہ ہوتا تو وہ آج سے تقریباً کتنے, جنرل مشرف اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ عمران کو اگر 26 سیٹیں دیتے تو عمران خان ان کے ساتھ وزیر بن کے بیٹھے ہوتے. انہوں نے عمران کو 26 سیٹیں نہیں دی, بن کے بیٹھا ہوتا. عمران کو انہوں نے 26 سیٹیں نہیں دی. میں نے ان کے جنرل مشرف کے بہت سے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں, اس لیے آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. ایک علی مین گنڈا پور کا میں آپ کو سننا چاہوں گا, پھر آزاد صاحب سے بھی اس کے اوپر رائے لیں گے. دکھائی گئی انہوں نے اسمبلی میں جس دن ڈی چوک میں احتجاج لے کر آئے تھے اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئے, جس کے متعلق تاثر یہ تھا کہ خفیہ مذاکرات میں مصروف تھے. اس کے بعد وہ اسمبلی میں نمودار ہوئے اور انہوں نے کیا کہا. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اداروں میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ سب چاہتے ہیں, صرف یہ ہے کہ وہ اندر کی جو چیز ہے وہ باہر آنے کے لیے ٹائم لگ جاتا ہے. اب قوم کی پوزیشن دے کر تمام ادارے بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے. میں انتظار کروں گا اس بات کا, جلد پاکستان کے لیے ایک اچھا فیصلہ سامنے آئے گا. اب آزاد صاحب آپ نے یہ بیان سن لیا, کامنٹ آپ ان کی تقریر کے اوپر بھی اور گنڈا صاحب کے بیان کے اوپر دونوں پہ کر دیں. دیکھیں پہلے میں جو بیل کے حوالے سے آپ نے کہا, میں اس پہ ایک لیگل بات کرنا چاہتا ہوں. بیل جو ہوتی ہے نا ندیم بھائی, یہ ہوتی ہے ڈسکریشن, یہ ادھر بھی استعمال ہو سکتی, اور یہ ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ہوتی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی ڈینٹ ڈاؤٹ, کوئی ایسا لیکونا کیس کے پراسیکیوشن کے اندر ہو تو اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ ملزم یا ملزمہ کو دیا جاتا ہے. اور یہ بیسیکلی چینج آف کسٹڈی ہوتی ہے. اب جوڈیشل کسٹڈی سے اس کو ایک گارنٹر, ایک شورٹی اس کے حوالے سے اس کو کر دیے گا. 10 لاکھ کے مچلکے بھرے ہیں اور اس پہ رہائی ہوگی. یعنی چینج آف کسٹڈی ہے کہ وہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ نے نوما نہیں ہونے دینا جی. انہوں نے یہ ضروری توشہ خانہ کے پتہ نہیں 6 کیس نئے گھڑ لیے, فضول کیس تھے, لیکن وہ 9 مہینے جیل کاٹی نا. اس میں یہ کہ دیکھیں 9 ماہ بالکل بیہائنڈ دی بار وہ رہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن کورٹ نے جب فیصلہ کیا, انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ لیکوناز ہے. پہلے نظر نہیں آئے تھے نا, جب بیل ان کی لگی ہے, بیل ابھی لگی, نظر ہی تب آتے ہیں جب پہلے نیب کورٹ سے ان کی ریجیکٹ ہوگی, ٹھیک ہے, پھر آ گئے ہائی کورٹ. نیب والوں کو پتہ نہیں چلا کہ لیکوناز نہیں, وہ دیکھیں ہر کورٹ جو ہے نا اپنے اینگل سے اس کیس کو دیکھتی ہے. سپریم کورٹ میں جا کے لوگوں کی اب رہائی کیسے ہوئی ہے بتا دیں, چھوڑیں ججوں کے اوپر میں کوئی سخت کامنٹ نہ کر دوں. میری ذاتی رائے میں جس جج نے بیل دی ہے وہ بہت انٹیگریٹی والے جج ہے, وہ بہت اپ رائٹ انسان ہے. میں کہتا ہوں کمال کے اعلیٰ ظرف جج ہے. میں اس ہائی کورٹ کا صدر ہوں, میں ان تمام ججز کو جانتا ہوں, بہت انٹیگریٹی والے. آئی ہیو نو ورڈ. میں کہتا ہوں اتنے میچلس انسان ہیں, اتنے کمپٹنٹ اور اتنے اپ رائٹ آنیسٹ جج ہیں. ان سے نیچے جو جج جب تک ضمانت نہیں دے رہے تھے ان کے متعلق یہ رائے دے رہے ہیں. دیکھیں جب تک دیکھیں ان کے پاس وہ موٹو اختیار تو نہیں ہے ہائی کورٹ کے پاس, وہ تو جب میٹر ان کے سامنے آئے گا تو وہ میں ہائی کورٹ کے اوپر تو کمنٹ ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں ساری عدالتوں سے کیس ہو کے وہاں تک پہنچا نا جی. تو وہ نیچے والا ہے نا, تو اسی لیے اوپر گیا نا کہ نیچے ہائی کورٹ کے تو سارے جج ہی اچھے, میں تو شاباشی دیتا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے, اور انہوں نے فیصلہ بالکل میرٹ پہ کیا ہے. اور چونکہ پراسیکیوشن
پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ یہ مین ملزمہ ہے. اب اس میں ایک اور ٹیکنیکل بات ندیم بھائی بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ مین ملزمہ ہے. اگر پرنسپل اکیوز کی بیل ہوگی تو عمران خان تو پھر پرنسپل اکیوز نہیں, تو پھر تو آن دا گراؤنڈ آف پرنسپل آف کنسسٹنسی. لیکن یہ کمال کا کیس یہ ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر تھا, توشہ خانہ کا گفٹ عمران خان لے کے اپنے گھر آ سکتا تھا, وہ پرنسپل ایکیوز نہیں ہے, اس کی اہلیہ پرنسپل ایکیوز ہے. یہ تو ان کا کیس ہے نا, پراسیکیوشن. کمال کا کیس ہے. پراسیکیوشن نے جب یہ کہہ دیا تو اس کا بینیفٹ عمران خان کو جائے گا, ان کی بیل آسانی سے ہو جائے گی. وہ اس کیس میں ہو جائے گی تو کسی اور کیس میں شروع ہو جائے گی. وہ ایک الگ ایشو, وہ تو لیکن بشرا بی بی کے کیس میں نیا کیس نہیں گھڑا گیا نا, گھڑا جا سکتا تھا. اس میں یہ آپ دیکھیں نا, وہ کہہ دیتے کہ ریاست علی اعزاز صاحب جا رہے تھے, اس کے تحت ریاست علی اعزاز صاحب کو خطرہ ہے بشرا بی بی سے, اس لیے بشرا بی بی کو دوبارہ 6 مہینے دیکھیں اگر تو آرڈر ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو وہ جو 16 MP کے تحت اور اس سے وہ نظر بند کر دیتے. وہ آج رہائی کیسے ہوئی ہے بتائیں آپ؟ ان کی بیل ہوئی, میری ذاتی رائے میں میرٹ پہ بیل ہوئی ہے. ٹیکنیکل باتوں کی بالکل جو بیل تھی یہ ڈسکریشن تھی اور کورٹ نے ایک اچھا سپیکنگ آرڈر کیا ہے. نیا کیس بھی نہیں بنایا آج. دیکھیں یہ بطور پنشمنٹ, یہ میری بات سن لیں, بڑی امپورٹنٹ بات, بطور سزا کسی کو بیہائنڈ دی بار نہیں رکھا جا سکتا. اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر اس کو جو سزا ہوئی ہے اس کا بھی اپیل کا فیصلہ ہونا ہے, ان دا مین وائل لگتا ہے کہ کیسا ایسا اسٹیبلش نہیں ہوا. آزاد صاحب سے جو جواب لینا چاہتا ہوں وہ آزاد صاحب جواب دینے سے میں نے جواب دے دیا, کورٹ نے بالکل میرٹ پہ فیصلہ کیا. میں چونکہ ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں لا کی بات کرتا, سیاسی جواب یہ دیں گے. بلال اظہر کیانی صاحب نے آج ایک نیا کیس توشہ خانہ 3 بنا دینا تھا اگر ضمانت نہ کرنی ہوتی. یہ تو ان کی ڈسکریشن ہے, آپ کو پتہ ہے, نہیں نہ بنایا. میری بات سنیں, یہ تو 780 کے FIR بھی دیتے ہیں,